بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. ویلکم ٹو دا کوڈ نیٹ. آج کا لیکچر نمبر 10 ہے ہمارا، جس میں ہم نے کانگریس منسٹرز کو ڈسکس کرنا ہے. انہوں نے جو پالیسیز بنائی، الیکشنز ہوئے تھے 1937 میں، پروونشل گورنمنٹس بنائی گئی اور کانگریس نے پالیسیز بنائی اور ان پالیسیز کا مسلمانوں نے کیا رسپانس کیا، یہ سارا کچھ آج کے لیکچر میں ہم نے ڈسکس کرنا ہے. یہ جو گورنمنٹ آف انڈیا ایکٹ ہے 1935 میں، جو کہ اپروو کیا تھا کنگ نے، یہ ملک میں پوری طرح سے لاگو نہیں ہوا تھا. یہ ملک کے صرف پروونشل حصہ یعنی کہ جو صوبائی حصہ ہے نا، صرف اس میں لاگو ہوا تھا. مسلم لیگ اور کانگریس نے اس کی کافی زیادہ تنقید کی، کرٹیسائز کیا، لیکن بعد میں انہوں نے ایگری کیا اس چیز کے اوپر اور کہا کہ ملک کے اندر صوبائی الیکشنز ہو جانے چاہیے، کیونکہ مسلمان بھی یہ چاہتے تھے کہ ان کو سیپریٹ جن صوبوں میں مسلمانوں کی میجورٹی زیادہ ہے، وہاں پہ مسلمانوں کو ان صوبوں کا اختیار مسلمانوں کو مل جانا چاہیے. تو انہوں نے کہا کہ صوبوں کے صوبائی الیکشن جو ہے وہ ہو جانے چاہیے. اب 1937 میں الیکشنز ہوئے، یہ کافی امپورٹنٹ ہم سے، کیونکہ آپ سے ڈیٹ پوچھی جا سکتی ہے کہ صوبائی الیکشن جو تھے وہ کب ہوئے تھے. 1937 میں ہوئے تھے. یہ الیکشن جو تھے یہ فرنچائز اور سیپریٹ الیکٹوریٹ کے بیس کے اوپر ہوئے تھے. سیپریٹ الیکٹوریٹ کے بیس کے اوپر کیا مطلب کہ مسلمان جو وہ خود مسلمانوں نے یہ ڈیمانڈ کی تھی کہ ہمیں سیپریٹ الیکٹوریٹ ملنے چاہیے. انہوں نے ڈیمانڈ کی تھی سیپریٹ الیکٹوریٹ کی، تو یہ الیکشن جو تھے وہ سیپریٹ الیکٹوریٹ کے بیس کے اوپر ہوئے تھے. یہ کافی امپورٹنٹ ہم سے یاد رکھیے گا. کانگریس نے خود کو ایک آل انڈیا فورس کے طور پر پیش کیا، یعنی کہ جتنے بھی انڈیا میں ریلیجنز ہیں، جتنے بھی مذہب ہیں، جتنی بھی سوسائٹی ہیں، ان سب کے گروپس کو کانگریس ہی ریپرزینٹ کر رہی تھی. لیکن جو مسلم لیگ تھی، انہوں نے صرف مسلمانوں کی سیٹس کے لیے کانٹیسٹ کیا. یہ کافی زیادہ ٹف کمپٹیشن تھا مسلمانوں کی طرف سے، کیونکہ مسلمانوں کی جتنی بھی اور آرگنائزیشن تھی نا، ان الیکشن میں انہوں نے بھی پارٹیسپیٹ کیا. اب اگر صرف مسلم لیگ ہی پارٹیسپیٹ کرتی تو اتنا بڑا ایشو نہ بنتا. صرف مسلمان جو تھے وہ صرف مسلم لیگ کو ہی ووٹ کر رہے ہوتے، لیکن باقی آرگنائزیشن نے بھی اس میں پارٹیسپیٹ کیا، مسلمانوں کے آرگنائزیشن نے. پھر یہ کافی زیادہ ٹف کمپٹیشن ہو گیا تھا مسلمانوں کے لیے. الیکشن جو تھے وہ کمپلیٹ ہوئے تھے 1937 فیبرری میں. کانگریس 5 صوبوں میں الیکشن جو تھی وہ جیت گئی تھی، مدراس میں، یو پی، سی پی، بہار اور اڑیسہ میں، جس میں سے ٹوٹل سیٹس تھی 1585 ٹوٹل سیٹس تھی، جس میں سے 704 سیٹس جو تھی وہ کانگریس جیت گئی تھی. اس کے بعد سے کانگریس جو تھی وہ بامبے کی سب سے بڑی پارٹی ماننے لگے کہ کانگریس جو وہ سب سے بڑی پارٹی ہے. مسلم لیگ بہت بری طرح سے الیکشن جو تھے وہ ہار گئے تھے. ان کو 21% سیٹس جو تھی مسلمانوں کو سیٹس مل تو گئی تھی، لیکن وہ الیکشن جو تھے وہ نہیں جیتے تھے. حالانکہ جن صوبوں کا مسلمان کہتے تھے نا کہ ہم ان صوبوں میں اپنی حکومت قائم کر لیں گے، ہم یہاں سے جیت جائیں گے، بنگال پنجاب NWFP اور سندھ، کیونکہ یہاں پہ مسلمانوں کی میجورٹی زیادہ ہے، یہاں کا وہ کہتے تھے کہ ہم یہاں سے الیکشن جیت جائیں گے، لیکن یہاں سے بھی وہ ہار گئے تھے. اس کی کیا وجوہات تھی؟ اس کی یہ وجہ تھی جو مسلمانوں کی باقی آرگنائزیشن ہے نا، انہوں نے پارٹیسپیٹ کیا، ان کے آپس میں یونٹی نہیں تھی، اس وجہ سے وہ ہار گئے تھے. اور جتنی بھی مسلمانوں کی جو لوکل گروپس ہیں، انہوں نے ایک دوسرے کی مخالفت کی. اس وجہ سے جو مسلمان جو تھے وہ الیکشن جو تھے وہ ہار گئے تھے. 21% کو سیٹس تو مل گئی تھی، لیکن الیکشن جو وہ ہار گئے تھے. اب اسی ریزلٹ کے بیس کے اوپر پروونشل گورنمنٹس بننی تھی. جولائی 1937 میں کانگریس نے 6 پروونسز میں حکومت اپنی قائم کی. یہ آپ لوگوں نے ڈفرنس یاد رکھنا ہے کہ کانگریس جو ہے وہ 5 صوبوں میں الیکشن جیتی تھی، لیکن 6 پروونسز میں انہوں نے حکومت قائم کی. وہ کیسے؟ NWFP جو ہے، NWFP اس میں خدائی خدمتگار ایک پارٹی ہے، یہاں پہ یہ حکومت کر رہی تھی. خدائی خدمتگار پارٹی اور کانگریس نے آپس میں ہاتھ ملا اور کانگریس نے یہاں پہ حکومت اپنی سٹارٹ کی تھی. یعنی کہ یہ صرف آپ نے یاد رکھنا ہے کہ کانگریس 5 صوبوں میں الیکشن جیتی تھی، لیکن انہوں نے حکومت کتنے صوبوں میں قائم کی؟ 6 پروونسز میں قائم کی. NWFP میں قائم کی کیونکہ خدمتگار اور کانگریس میں انہوں نے آپس میں ہاتھ ملا لیا تھا اور کانگریس نے یہاں پہ حکومت اپنی سٹارٹ کر لی تھی. مسلمان چاہتے تھے کہ وہ جہاں پہ ان کی میجورٹی ہے نا، وہاں پہ وہ اپنی حکومت قائم کر سکے، یو پی میں حکومت قائم کر سکے. لیکن کانگریس نے کچھ شرط رکھے. انہوں نے کہا کہ انہوں نے ان کی بات کو انکار کر دیا تھا، ریجیکٹ کر دیا تھا. انہوں نے کہا کہ آل انڈیا مسلم لیگ جو ہے، ان کا جو پارلیمنٹری جو بورڈ ہے یہ ختم ہو جانا چاہیے. اور اس کے علاوہ انہوں نے کہا کہ آل انڈیا مسلم لیگ کے جو ممبرز ہیں ان کو الگ الگ گروپس کے طور پر کام نہیں کرنا ہوگا. اور اس کے علاوہ انہوں نے لاسٹ پوائنٹ کہا تھا کہ کانگریس کے ساتھ ان کو وفاداری کرنی ہوگی. لیکن یہ سارے شرائط جو تھے یہ مسلم لیگ پارٹی کو ختم کر رہے تھے، ان کی ایگزسٹنس کو ہی ختم کر رہے تھے. پھر اس کے اوپر کوئی ایگریمنٹ نہیں ہوا.
اچھا، اب ہم یہ ڈسکس کرتے ہیں کہ جب کانگریس کی جب حکومت بن گئی اس کے بعد جو کانگریس نے جو پالیسیز بنائیں اپنی گورنمنٹ میں وہ کیا تھی. کانگریس کی حکومت کیونکہ سٹارٹ ہوئی تھی جولائی 1937 سے لے کے اور ختم ہوئی تھی نومبر 1939 میں. انہوں نے خود ہی ریزائن کیا تھا، تو آپ لوگوں نے یہ ڈیٹس یاد رکھنی ہے. ان کی پالیسی کی ہم بات کرتے ہیں. کانگریس کی جو پروونشل گورنمنٹ ہے نا، انہوں نے ایک اینٹی مسلم ڈرائیو بنائی تھی. اس کا بیسیکلی مقصد یہ تھا کہ جو گورنمنٹ بنانے کی پروسیس ہے نا، اس میں سے مسلم لیگ اور مسلمانوں کی جتنی بھی باقی آرگنائزیشنز ہیں نا ان کو نکالا جائے. یعنی کہ گورنمنٹ کیسی بنتی ہے، اس کے پروسیس کیا ہے، اس سب سے نا مسلم لیگ اور مسلم آرگنائزیشنز کو نکالا جائے. کانگریس لیڈرز کو جب یہ احساس ہو گیا تھا کہ مسلم لیگ جو ہے اب عوام میں ایک جد پکڑ چکی، یعنی کہ ان کے جو روٹس ہیں وہ مضبوط ہو چکے ہیں، پھر انہوں نے کیا کیا کہ ایک تحریک بنائی جس کا نام تھا مسلم میس کانٹیکٹ. مسلم میس کانٹیکٹ کا مقصد یہ تھا کہ مسلمانوں کو ڈیفیم کیا جائے، یعنی کہ مسلمانوں کو بدنام کیا جائے. یہ اس لیے بنائی تھی تاکہ کہ لوگوں کو یہ شو کرا جائے کہ مسلم لیگ جو ہے وہ کانگریس کے ساتھ مل چکی ہے. اب یہ کافی امپورٹنٹ ہے، ہم سے بھی آپ سے پوچھا جا سکتا ہے کہ مسلم میس کانٹیکٹ کس لیے بنائی تھی؟ مسلمانوں کو ڈیفیم کرنے کے لیے بنائی تھی، یا پھر آپ سے یہ پوچھا جا سکتا ہے کہ مسلمانوں کو ڈیفیم کرنے کے لیے جو تحریک بنائی تھی اس کا نام کیا تھا؟ یا پھر آپ سے پوچھا جا سکتا ہے کہ مسلمانوں کو ڈیفیم کرنے کے لیے مسلم میس کانٹیکٹ کس نے بنائی تھی؟ کانگریس نے بنائی تھی. کانگریس نے اپنی کلچرل اور جو تعلیمی پالیسیز میں اپنے ہندو تہذیب اور سیمبلز کو انڈین کلچر کے نام میں پروموٹ کرنا شروع کر دیا تھا. انہوں نے جو ان کا جو اینتھم ہے بندے ماترم، انہوں نے یہ انٹروڈیوس کرایا ہر طرح کے انسٹیٹیوشنز میں، ہر طرح کے آفیسز میں. اور جو ہندی لینگویج ہے اس کو بہت زیادہ امپورٹنس دی گئی ہر طرح کی پالیسیز میں. اس کے بعد وردہ ایجوکیشنل اسکیم جو ہے یہ بنائی گئی. اس کا مین مقصد یہ تھا کہ مسلمانوں کو ہندو میں کنورٹ کیا جائے پرائمری ایجوکیشن کے تھرو. یہ بھی آپ سے پوچھا جا سکتا ہے ہم سے کیونکہ وردہ ایجوکیشن اسکیم کا مقصد کیا تھا؟ اس کا مقصد یہ تھا کہ مسلمانوں کو ہندو بنایا جائے. اس کے بعد تھا کہ مسلمانوں کی جو ہسٹری ہے نا، کہ جو مسلمانوں کی جو تاریخ ہے، کانگریس نے کیا کیا کہ مسلمانوں کی تاریخ کو توڑ مروڑ کر غلط انداز میں پیش کیا گیا، جبکہ گاندھی کو یہ شو کرایا گیا کہ وہ ہندو کے ہیرو ہیں. اور اس کے علاوہ سے ایک اور پالیسی بنائی تھی، جتنی بھی جابز ہیں، جتنی بھی سرکاری سروسز ہیں، اس میں مسلمانوں کے ساتھ ناانصافی کی گئی. کانگریس کی جو یہ کانگریس منسٹری کی یہ جو رویہ تھا یہ بہت زیادہ نیگیٹو تھا، بہت زیادہ ان کا ایک نیگیٹو رویہ تھا. حالانکہ سب سے زیادہ جو ان مسلمانوں کے ساتھ ان کا نیگیٹو رویہ تھا جو مسلمانوں کو سپورٹ کرتے تھے. ان مسلم لیڈر کے ساتھ ان کا سب سے برا رویہ تھا جو مسلم لیگ کو سپورٹ کرتے تھے. اس رویے کے بعد مسلمان جو ہے وہ بہت زیادہ اپنی زندگی کے ہر شعبے میں بہت زیادہ ڈسپلن ہو گئے تھے. ان پالیسیز کے بعد پھر مسلمانوں نے رسپانس دیا. مسلمانوں کے اوپر جو ہندو کی طرف سے ظلم جو ہو رہا تھا، مسلمانوں کو اس چیز کا احساس تھا. مسلمانوں نے کیا کیا؟ مسلم لیگ نے یہ کیا کہ گورنمنٹ کے اوپر نظر رکھی. انہوں نے اپنی پالیسیز بنائی، اپنی پالیسیز کو پبلک کیا اور جو ایشوز ریزڈ ہو رہے اس کے اوپر بات کی اور مسلمانوں کو موبیلائز کیا کہ وہ ان کے اوپر جو ہندوز کی طرف سے جو ان کے اوپر ظلم ہو رہے ہیں نا، ان سارے فیکٹ کو کلیکٹ کر لیں. اس سب رسپانس میں 3 طرح کی رپورٹس بنائی تھی مسلمانوں نے. پہلی رپورٹ ہے پیر پور رپورٹ. اب پیر پور رپورٹ جو یہ مارچ 28 1938 کو بنائی گئی. ٹھیک ہے، کونسل بنائی تھی، مسلم لیگ نے کونسل بنائی تھی. اس میں 8 ممبر کی کمیٹی تھی اور یہ اس کمیٹی کے جو پریزیڈنٹ تھے وہ راجہ سید محمد مہدی تھے. اس رپورٹ کو پریزنٹ کیا گیا نومبر 15 1938 کو اور اس کا مقصد یہ تھا کہ کانگریس منسٹریز کی طرف سے جو 7 پروونسز کے اندر مسلمانوں کے اوپر جو ظلم ہو رہا ہے اس ظلم کو سامنے لایا جائے. اس رپورٹ کا یہ تھا کہ اس رپورٹ نے یہ سارا ظلم جو مسلمانوں کے اوپر ہوا کہ کانگریس ان مسلمان آرگنائزیشنز کو سپورٹ کرتی تھی جو کہ مسلمان آرگنائزیشن کے خلاف تھی، اور جو مسلمانوں کو جو دھمکیاں دی جا رہی تھی، جو ان کے اوپر ظلم ہو رہا تھا، یہ سارا ظلم اس رپورٹ میں سامنے لایا گیا. اس میں سے آپ نے یہ امپورٹنٹ ہم سے یاد رکھنا ہے کہ کونسل جو ہے مسلم لیگ نے بنائی، یہ کب بنائی؟ مارچ 28 1938. اس کمیٹی کے ممبر کتنے تھے؟ 8 تھے. پریزیڈنٹ شپ کس کے پاس تھی؟ راجہ سید محمد مہدی کے پاس تھی. اور اس میں یہ جو رپورٹ کب پریزنٹ کی گئی؟ 15 1938 نومبر کو.
اچھا، اس کے علاوہ آپ لوگوں نے پے رپورٹ کا یہ ہم سے یاد رکھنا ہے کہ پے رپورٹ کا مقصد کیا تھا. اس کا مقصد یہ تھا جو 7 پروونسز کے اندر جو کانگریس منسٹری مسلمانوں کے اوپر جو ظلم کر رہی تھی اس ظلم کو سامنے لے کر آنا تھا. اس کے بعد ہے شاریف رپورٹ. شاریف رپورٹ بنی تھی مارچ 1939 میں. مسلم لیگ کے ایک ممبر تھے, انہوں نے ممبرز کے ساتھ, باقی ممبرز کے ساتھ مل کے جو ہندوز و مسلمانوں کے اوپر جو ظلم کر رہی تھی, جو ناانصافیاں کر رہی تھی, اس کو انویسٹیگیٹ کرنے کے لیے یہ رپورٹ بنائی. اس رپورٹ میں بہت سی فیکٹس کو کلیکٹ کیا گیا اور اس کا مین کنسرن یہ تھا کہ جو بہار کے اندر جو مسلمان رہ رہے ہیں اور جو وہ گورنمنٹ جو ان کے اوپر جو ظلم کر رہی ہے اس کے اوپر انہوں نے کنسنٹریٹ کیا. اس کے بعد بنی فضل الحق رپورٹ. فضل الحق رپورٹ بنی تھی دسمبر 1939 میں. اے کے فضل الحق نے ایک پیمپلیٹ اسٹیبلش کیا اور ایک ٹائٹل دیا کہ مسلم سفرنگز انڈر دا رول آف کانگریس. انہوں نے یہ ٹائٹل دیا کہ مسلمانوں کے اوپر جو ظلم ہو رہا ہے برٹش رول کے اندر, اس کا ٹائٹل دیا. اس میں انہوں نے بہت اچھی ریولیوشنز بھی پیش کی, جیسے کہ اذان کے اوپر پابندی لگائی گئی. اس کے حوالے سے انہوں نے بات کی, جو مسجد کے اوپر جو حملے کیے گئے, اٹیکس ہوئے, اس کے حوالے سے بات کی. اور جو ہندو کے جو شرارتی لوگ تھے جو وہ شور شرابہ کرتے تھے اس کے حوالے سے انہوں نے بات کی. اور اس کے علاوہ جو کانگریس تھی وہ یہ کہتی تھی کہ گائے کو ذبح کرنا منع ہے, وہ اس چیز کے خلاف تھے. اس کے حوالے سے بھی انہوں نے بات کی. اس پیمپلیٹ کا مقصد یہ تھا کہ جو مسلمانوں کے اوپر جو ظلم ہو رہا ہے نا اس چیز کا رسپانس کرنا. تو جو کانگریس مسلمانوں کے اوپر جو ظلم کر رہے تھے نا, ان رپورٹس نے اس چیز کا رسپانس کیا تھا. یہ ساری رپورٹس ان ساری رپورٹس میں یہ ڈسکرائب کیا گیا ہے کہ جو کانگریس گورنمنٹ ہے وہ یہ چیز ثابت کرنا چاہ رہی ہے, وہ اس چیز کی کوشش کر رہی ہے کہ مسلمانوں کا جو کلچر ہے, جو مسلمانوں کی جو آئیڈینٹی ہے, اس کو ختم کر کے ہندو راج کریٹ کر دی جائے. اور یہ مسلمانوں کے انٹرسٹ کے بالکل خلاف تھا. اس میں سے آپ لوگ یہ یاد رکھیے گا کہ ان رپورٹ میں سے کہ یہ رپورٹس بنی کب تھی, ٹھیک ہے, اور ان رپورٹ کا مقصد کیا تھا. اس میں سے آپ لوگ یہ یاد رکھیے گا. اب اس میں جو اس سے پہلی رپورٹ پے رپورٹ ہے, اس کا مقصد یہ تھا کہ جو کانگریس منسٹریز جتنے ظلم کر رہی تھی اس ظلم کو سامنے لے کر آنا تھا. اور یہ رپورٹ کب بنائی گئی تھی؟ شاریف رپورٹ مارچ 1939 کو بنائی تھی. یہ پے رپورٹ بنائی تھی مارچ 28 1938. اس کے اگلے سال ہی مارچ 1939 میں شاریف رپورٹ بنائی گئی. اور اس کا مقصد کیا تھا کہ جو مسلمانوں کے ساتھ ناانصافیاں ہو رہی ہیں اس کو انویسٹیگیٹ کیا جائے. اور تھرڈ رپورٹ بنائی گئی دسمبر 1939 میں. اس کے بعد مسلمانوں کا ایکٹیویزم سٹارٹ ہوا. مسلم لیگ نے کیا کیا کہ جتنے بھی ایشوز تھے ان کو ہائی لائٹ کیا اور مسلمانوں کو موبیلائز کیا. مسلم لیگ نے کیا کیا, مسلمانوں کی جو کمیونٹی ہے اس کو ری آرگنائز کیا اور کہا کہ سچویشن کا مقابلہ کریں, جو یہ سچویشن چل رہی ہے اس کا مقابلہ آپ لوگ کریں. مسلم لیگ نے ایک لکھنؤ سیشن ارینج کیا تھا اکتوبر 1937 میں. اس میں بہت سے پرومیننٹ لیڈر جیسے کہ فضل الحق, سکندر حیات اور صداء اللہ, انہوں نے پارٹیسپیٹ کیا اور انہوں نے یہ اناؤنس کیا کہ ہم مسلم لیگ کو سپورٹ کریں گے. یہ کافی امپورٹنٹ ہم سے کیوں ہے یہاں سے کہ لکھنؤ سیشن کب ارینج ہوا تھا, اکتوبر 1937 میں. اور ان کی پرسنالٹیز کے نام بھی آپ لوگوں نے یاد رکھنے ہیں. مسلم لیڈرز تھے, انہوں نے کانگریس پالیسی کے اوپر کرٹیسزم کیا اور کہا کہ جو اردو اسٹیٹس کی ریڈکشن کی تھی اس کے حوالے سے انہوں نے پروٹیسٹ کیے اور مسلمانوں کی جتنی بھی ایشوز ہیں اس کے حوالے سے انہوں نے بات کی. اور انہوں نے مسلمانوں کو یہ ریئلائز کروایا کہ جو کانگریس رول کے اندر یعنی کانگریس کی حکومت کے اندر بہت کچھ ان کے ساتھ ہو سکتا ہے, اور فیوچر میں کیا ان کا پالیٹکس کس طرح کی ہوگی, اور فیوچر میں کانسٹیٹیوشن کس طرح کا ہوگا, ان کی کانسٹیٹیوشن ارینجمنٹس کیا ہوگی. اس کے حوالے سے انہوں نے کہا کہ آپ لوگ اس چیز کو سیریسلی لیں. اچھا, اس کے علاوہ کانگریس کے جتنے بھی مقاصد تھے مسلم لیگ نے ان کو بے نقاب کیا اور مسلمانوں کو کہا کہ آپ لوگوں کو یونائٹڈ رہنا ہوگا. مسلمانوں کو انہوں نے کہا کہ آپ لوگوں نے بینر آف مسلم لیگ کے انڈر رہتے ہوئے آپ لوگوں نے اپنی یونٹی کو قائم رکھنا ہے. اس کے بعد سیکنڈ ورلڈ وار ہوئی تھی سپٹمبر 1939 میں. یہ مسلمانوں کے لیے بلیسنگ ثابت ہوئی تھی. کیوں بلیسنگ ثابت ہوئی تھی؟ کیونکہ کانگریس منسٹری جو ہے نا انہوں نے ریزائن کر دیا تھا نومبر 1939 میں.
اور مسلمس کے لیے یہ دن جو تھا ڈے آف ڈیلیورنس ثابت ہوا تھا. مسلم نے یہ ڈے جو تھا انہوں نے آبزرو کیا تھا کہ ہمارا یہ ڈے آف ڈیلیورنس ہے, ڈے آف ڈیلیورنس, دسمبر 22, 1939. اب اس میں سے آپ لوگوں نے یہ ڈیٹ یاد رکھنی ہے کہ سیکنڈ ورلڈ وار 2 کب ہوئی تھی, سپٹمبر 1939 کو ہوئی تھی. اور یہ مسلمس کے لیے کیوں بلیسنگ ثابت ہوئی تھی؟ مسلمس کے لیے اس لیے بلیسنگ ثابت ہوئی تھی کیونکہ کانگریس منسٹریز نے ریزائن کر دیا تھا نومبر 1939 میں. اور ڈے آف ڈیلیورنس کی ڈیٹ آپ سے پوچھی جا سکتی ہے, یا آپ سے یہی پوچھا جا سکتا ہے کہ بلیسنگس کیا ان کے لیے, مسلمس کے لیے کیا بلیسنگ ثابت ہوئی تھی؟ مسلمس کے لیے سیکنڈ ورلڈ وار 2 جو تھی وہ بلیسنگ ثابت ہوئی تھی. اچھا, ورلڈ وار 2 کے دوران مسلمانوں نے اپنی پوزیشنز کو ریڈیفائن کیا اور انہوں نے اپنے جوش کو لوگوں کے سامنے پیش کیا کہ کوئی بھی اب کانسٹیٹیوشن جو ہے نا مسلمانوں کی مرضی کے خلاف نہیں بن سکتا. اور ان کے جتنے بھی آرگنائزیشنل ویکنیس جو تھے مسلمانوں نے اس کے اوپر کام کیا اور ان کی جو مقاصد تھے اس کو ریفائن کیا, کیونکہ کانگریس کے ساتھ رہتے ہوئے ان کو یہ ایکسپیرینس ہو گیا تھا کہ ہم پر جو ظلم کر رہے وہ کانگریس کر رہے, ہم نے آپس میں مقابلہ نہیں کرنا, ہم مسلمانوں نے آپس میں مقابلہ نہیں کرنا بلکہ کانگریس منسٹریز سے ہم نے بچنا ہے. اب ہم نے اپنے آپ کو اسٹرانگ رکھنا ہے, ہم نے خود کو یونائٹڈ رکھنا ہے. تو یہ تھا ہمارا آج کا لیکچر نمبر 10. اس میں سے جتنی بھی میں نے آپ کو ڈیٹس بتائی ہیں آپ لوگوں نے یہ بھی یاد رکھنی ہے, جو تھیوری ہائی لائٹ کی ہوئی بتائی ہے آپ لوگوں نے یہ بھی یاد رکھنی ہے. ایم سی کیوز کے لیے کافی زیادہ امپورٹنٹ ہے. اور میں جیسے کہ ہمیشہ آپ سے کہتی ہوں کہ ڈیٹس کو اور جتنی بھی تھیوری امپورٹنٹ میں آپ کو ساتھ بتاتی جاتی ہوں اس کو 3-4 دفعہ لکھ لیا کرے تاکہ آپ لوگ کو یہ اچھے سے یاد رہ جائے. لیکچر میں کوئی بھی آپ نے کچھ بھی پوچھنا ہو تو کمنٹ سیکشن میں لازمی پوچھ سکتے ہیں, میں آپ کو ساتھ ساتھ رسپانس کرتی جاؤں گی. ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک کیجیے گا, کمنٹ کیجیے گا اور اس کو زیادہ سے زیادہ گروپس میں شیئر کر دیا کریں. ہمارے چینل کوڈ نیٹ کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو لازمی پریس کیا کریں. جتنی بھی اپڈیٹس ہوگی اسٹڈی سے ریلیٹڈ آپ کو ساتھ ساتھ ملتے رہے گی. تو اپنا خیال رکھیے گا, نیکسٹ ویڈیو میں ملتے ہیں. اللہ حافظ.